وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا دو معنی کیا ہے علماء نے۔ پہلا معنی یہ کہ ہر بعد والا، آخرت مطلب پہلی والی حالت کے بعد جو آنے والی حالت ہے، کہ ہر وہ حالت جو آپ کے حالت میں بعد کی ہوگی پہلے سے دنیا میں، اور پھر دنیا کے بعد آخرت میں، ہر بعد والی حالت آپ کی پہلے والی حالت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگی، اور آپ کی کامیابیاں، آپ کی بلندیاں، آپ کی ترقیاں، آپ کے درجات کی بلندیاں ہر روز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں، اور آج بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان جب آپ پر درود سلام بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے کھاتے میں جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان جب اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو آپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں کر رہا ہے نا، وہ آپ کے اجر و ثواب میں، ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو آپ کو آپ کی آخرت، یعنی یہ اللہ کے رسول، مشرکین مکہ آپ کو ابھی تانا دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تان و تشنی کے ذریعے سے آپ کو نفسیاتی ذہنی اذیت دے رہے ہیں، جسمانی اذیتیں بھی دیتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو ستاتے تھے۔ یہ 11ویں نمبر کی صورت بتائی جا رہی ہے، یعنی مکہ کا ابتدائی دور ہے۔ کتنا ستایا جاتا تھا، آپ تنے تنہا ہیں۔ جس دن سے آپ نے دعوت پیش کی، پورا مکہ مخالف، اکیلے سماج میں چلتے پھرتے تانے سن رہے ہیں، مختلف قسم کے آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کو مجنون، ساحر، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ کفار مکہ جو آپ کو ستانے کے لیے کر سکتے تھے سب کیا۔ اللہ تسلی دے رہا ہے اس آیت میں، ان تینوں آیتوں میں جو میں نے پڑھی، وما ودعک ربک وما قلی، اور اب جو آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی تھی اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اس ایک جملے کی تفصیل اگر بیان کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے لے کے آخرت تک کی خصوصیات کو اس میں سمیٹا جا سکتا ہے، کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بات کا درجہ، بات کا دن زیادہ بہتر ہوا۔ آپ غور کیجئے، نبوت کے اعلان کے بعد سے مخالفتیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ماننے والے آپ کے ایسے صحابہ کرام جو آپ کے اشاروں پر اپنی گردن کٹوانے کو تیار تھے، ایسے محبت کرنے والے کہ دنیا میں کسی محبوب سے محبت کرنے والا کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی، اور آپ کے سامنے جان ساری اور فدائیت کا مظاہرہ کیا، خلوص کا مظاہرہ کیا۔ یہ کچھ کم تھا؟ تو آپ کے بعد والے دن مزید دلیلیں آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابیاں مل رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیلیں بڑھتی جا رہی ہیں، پھر آپ کو لشکر ملا، آپ کو دنیاوی اعتبار سے قوت اور جو ہے طاقت بڑھتی چلی گئی، اور مدینہ جانے کے بعد آپ کو حاکم کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں، پھر آپ کو فتوحات ملتی ہیں، دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں، آپ کو ایسے صحابہ کرام جو جانثار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے عرب میں جو ہے مزکی بنا دیا، لوگوں کے لیے معلم بنا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، صرف عرب ہی نہیں پوری کائنات کا معلم بنا دیا۔ آپ کو ایسی خوبی دی کہ آپ کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں جو حالات تھے عہد جاہلیت کے، دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حالات دیکھیے جو جاہلیت کا دور تھا، کتنے خراب حالات تھے، کون سی برائی تھی جو دنیا میں موجود نہیں تھی، اور جس سماج میں آپ تھے اس کو جاہلیت اور جہالت کا دور کہا جاتا ہے۔ شرک تھا، ظلم تھا، اخلاقی اور ہر قسم کی برائی تھی۔ 23 سال کی آپ کے تربیت سے پورا معاشرہ، دنیا میں جو اجڑ گنواروں کا معاشرہ تھا، جو لٹیروں کا معاشرہ تھا، ظالموں کا معاشرہ تھا، مشرکین کا معاشرہ تھا، وہ موحدین کا معاشرہ بن گیا۔ دنیا کے تہذیب و تمدن میں سب سے اعلیٰ درجے کی قوم بن گئی، وہ دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے، بعد والوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جہالت سب سے بڑی تہذیب میں بدل گئی۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے والا جملہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو جوڑ کے دیکھیں کہ جلد ہی اے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس طرح نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب کیا کیا نوازشیں تھیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ان سب چیزوں کو جوڑیے۔ مادی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ دیا گیا، مانوی طور سے کیا کیا گیا۔ مادی طور سے 3-4 چیزیں اسی سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ 3-4 چیزیں آپ کی زندگی کے بیشتر حصے کو سمیٹ لیتی ہیں،
اور معنوی طور سے اس سورہ کے فوراً بعد بھی آپ دیکھیے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شرح صدر کا صرف معنی شق صدر نہیں ہے، شرح صدر کا معنی دین کی ساری باتیں جو اللہ رب العالمین نے بتائی اور وہ ساری خوبیاں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کا سمجھنا اور قبول کرنا، یہ شرح صدر کے معنی میں داخل ہے۔ اللہ نے معنوی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا، مادی بھی اور معنوی، اور آپ کے کار نبوت کو جو ہے آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہر بات کا دن پہلے والے سے بہتر ہوگا، اور آخرت میں جو ہے وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کیا کچھ ہے آپ کے لیے، کیا مقامات اور کیا منزلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی چیزیں ہیں اس پر اگر غور کریں کہ دنیا میں آپ کو سید المرسلین بنایا گیا، نبوت دی گئی، کچھ چیزیں ایسی دی گئی جو صرف آپ ہی کو دی گئی، کسی اور کو نہیں مل سکتی، تو کچھ خصوصیات ایسی ملی ہیں، بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں اور تمام انبیاء میں آپ کو ممتاز کرتی ہے، بعض ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ امت اور افراد کے مقابلے میں آپ کو ممتاز کرتی ہیں۔ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا گیا دنیا میں، دیکھیے رسول رسالت اور نبوت ہی نہیں، رسولوں کا سردار بنایا گیا۔ ہاں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلیم بھی ہیں اللہ کے، حضرت ابراہیم کی طرح خلیل بھی ہیں، اور تنہا ہیں خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا درجہ تمام رسولوں میں درجہ۔ اسراء اور معراج کا سفر دیکھیے، اس میں انبیاء کی امامت فرمائی، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، کلام کے شرف سے نوازا، ہاں اور پھر تحفے دیے، پھر آپ کو دنیا کے تمام انبیاء کا سردار تو بنایا، آپ کی امت کو دنیا کی تمام امتوں کا سے بہتر خیر امت بنا دیا۔ آپ کو دنیاوی اعتبار سے آپ کی شریعت میں کئی خصوصیات دیں، جیسے آپ نے کہا کہ میرے لیے دنیا کا ہر حصہ مسجد بنایا گیا، چند حصوں کو منع کیا ہے، مٹی سے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، مال غنیمت پچھلی قوموں میں جائز نہیں تھا، اس امت میں حلال کیا گیا۔ ایسی خصوصیات جمع کریں، کتاب تیار ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ جو چیزیں اللہ نواز رہا ہے، مادی طور سے بھی فتوحات دی، کامیابیاں دی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کی اور غلبہ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، یہ منظر آپ نے دیکھا، آپ کا کام پورا ہوا اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین نے آپ کی تعلیمات کو لے کر دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے میں اسی زمانے میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے، اور ہر بعد والا دن پہلے والے دن کے مقابلے میں جو دعوت کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا، جو آپ کو ستا رہا تھا، ایسا بن گیا کہ دنیا کا ہر شخص اب آپ کی عزت کرتا ہے۔ ہاں، چند بدبخت لوگوں کا استثناء کے ساتھ مسلمان تو آپ کی تعظیم محبت کرتے ہی ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ یہ غیر مسلموں کی گواہیاں بھی ہیں، آپ کے دور سے لے کر آج تک کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بعد والے ایام پہلے والے سے بہتر ہیں۔